پھینک سکتے ہیں. فرار سبب ہو جاتا ہے کہ دشمنان دین اسلام مسلمانوں کے برابر اور زیادہ جسور بنتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان ان کے ہاتھوں اسیر مقتول بنتے ہیں. سر انجام اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئین برچیدہ ہو جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کبھی بھی دشمن کے انبوں کے برابر سے فرار نہیں کیا. امام علی علیہ مقام، وہی امام علی جنہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جنگوں کے میدان میں کفار و مشرکین کے سر کو کاٹتے تھے. خالص مشرکین اور کفار کو علی اپنے جلال و جبروت و ہیبت و کبریائی، خدا کے صفات میں سے ان کا کمال یہ تھا کہ وہ خدائی جلال و جبروت رکھتے تھے. جس خدا کو سچے دل سے یاد کرتے، عبادت کرتے، پرستش کرتے، انہی صفات کی بدولت ان میں وہ صفت پیدا ہو گئی. علی علیہ السلام وار کرتے ہیں اور ہر مشرکین کا گلا کٹتا ہے. وار کرتے ہیں تو ہر کافر کا گلا کاٹ دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا باوجود کہ طویل عمر میں اپنی زندگی میں زیادہ میدانوں میں شرکت کیا، پھر بھی فرار نہ ہوا. کوئی بھی میدان جنگ میں مجھ سے روبرو نہیں ہو سکتا تھا مگر یہ کہ اسے خون سے میں سیراب کر دیتا. یہاں لڑنے کی ضرورت ہے. خدا والوں کو وقت کے مطابق جب وقت آ جائے تو لڑنے کی ضرورت پڑتا ہے، کیونکہ دین اسلام میں یہی دستور ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کو شمشیر کے زور پر انہوں نے توحید وحدانیت الہی کے دشمنوں کو نابود کر دیا. اسی لیے تو دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک ان کے دشمن ہیں. مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا. مسلمان کے مرد شجاعت رکھتے ہیں، شجاع ہیں، فرقہ باز نہیں ہیں، اللہ والے لوگ ہیں. مسلمان کی خواتین شجاعت رکھتی ہیں اپنے مردوں جیسی. ایسی عورتیں بھی بے غیرت نہیں ہیں. آیت کا مزید نقطہ یہ ہے، زحف یہاں اشارہ اس پر ہے کہ ہر چند دشمن اکثریت و تجہیزات فراوان رکھتا ہو، مسلمانوں کی اقلیت ہو، آپ ان کے مقابلے میں استقامت و پائیداری رکھیں. جس طرح دشمن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ بدر میں چند برابر تھی، لیکن مسلمانوں نے پائیداری کی، سر انجام پیروز ہو گئے، فتح مند ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. احزاب آیہ 13 میں ہے. ترجمہ: اور اس وقت کفار و منافقان دین کہ ایک طائفہ نے کہا، کفار کے مدد کرنے والے لوگ منافقین ہی ہوتے ہیں. اسلام کو کسی نے تباہ نہیں کیا جز منافقین لوگ. دین کے ایک طائفہ نے کہا، اے یثرب مدینہ کے لوگوں، اب کے بعد تم لوگوں کو مدینہ میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی تم یہاں مدینہ میں
رہ نہیں سکتے. تم لوگوں کی جگہ مدینہ میں رہنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ سبھی قتل کیے جاؤ گے اور پیغمبر کے گرد و اطراف سے متفرق ہو جائیں اور اپنے اپنے شہروں دیاروں میں واپس چلے جائیں. اور اس وقت ان میں ایک گروہ نے اپنے چلے جانے کی اجازت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر کے دیوار حفاظتی تدابیر نہیں رکھتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. درحالے کہ جھوٹ بولتے تھے اور ان کا مقصد فرار کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. کچھ لوگوں نے کربلا میں شب عاشوری کی رات امام حسین نوائے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا. ایسے لوگ ہیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں. جنگ احزاب یعنی دشمن نے چاہا کہ تمام جانبہ سے اسلام کے ساتھ مبارزہ پر اتریں. بنی نذیر کا گروہ تھا جن میں یہود، طائفہ، قریش، قبیلہ غطفان، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ سلیم، یہ سبھی طائفہ کے لوگ تھے. انہوں نے ساتھ مل کر ہاتھ سے ہاتھ ملایا تاکہ اسلام کو شکست دے کر اسلام کا نام و نشان مٹا دے. جس طرح کے عظیم و قدرت مند ممالک ہاتھ میں ہاتھ دیے، جتنے بھی کفار، مشرکین، اہل سلطنت و بادشاہیت ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، منافقین بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اسلام کو آج کیا کر دیا؟ سلیمان فارسی نے مدینہ کے اطراف خندق کھدوائی، اس لیے اس جنگ کا نام احزاب یعنی خندق پڑ گیا. بہت سخت اور کٹھن لحظات مسلمانوں پر سے گزرے. کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، مسلمانوں کی تعداد فقط 3000 پر مشتمل تھی. مسلمانوں کے لشکر میں منافقین وجود رکھتے تھے. خداوند عالم نے چاہا کہ منافقین کو مسلمانوں سے جدا کرے. دیکھیں منافقین جہاں بھی ہو، چونٹیوں کی تعداد کے مطابق کتنے زیادہ چونٹی ہوتے ہیں، ایک معمولی سے زخم پر کتنے زیادہ چونٹی جمع ہو جاتے ہیں، یا معمولی سے ذرہ برابر کھانے کے اجزاء پر کے لیے کتنے زیادہ چونٹیاں جمع ہو جاتی، چاہے جتنا بھی منافق ہو. پروردگار کو منافقین کو سدھارنا آتا ہے، یعنی اس تو نابود کرنا آتا ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کو دوگنا کیا جائے، 10,000 بار دوگنا کیا جائے، زیاد کیا جائے، مضاعف کر دیا جائے. اور مسلمان ہمیشہ پروردگار عالم منافقین کو اصلی صحیح مسلمانوں سے جدا کرتا ہے. نقشہ کھینچنے والوں کو افشا کر دے، یہ اللہ کا کام ہے. مسلمانوں کو سخت آزمائش اور امتحانات میں سے گزرنا پڑ رہا تھا، آج بھی گزرنا پڑ رہا ہے. سر انجام یہ غزوہ مسلمانوں کی فتح مندی و نصرت پر تمام ہوا. سر انجام مسلمان فتح مند ہو گئے. جنگ احزاب میں مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. تاریخ کے آئینے میں چلے اپنا شکل ہم سبھی امت مسلمین، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت جناب ختم مرتبہ حضرت رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صورت تو دیکھے. چلے اگر اپنا صحیح چہرہ تو دیکھے. اگر اتنا محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں، ان کا دین پسند نہیں، ان کا آئین، احکام، ان کا اسلام، مذہب پسند نہیں، صاف اعلان کر دو کہ منافق ہو، صاف اعلان کر دے کہ مشرک و کافر وہ بہتر ہے. لیکن یہاں بدبختی ہے کہ پتہ نہیں اصلی مسلمان کون ہے. اے بدبخت، کاش تجھے جینا ہوتا 1000 سال، اول سے آخر تک قائمن و دائمن جیتے. جب زندگی قائمن و دائمن نہیں، اے بدبخت، تو صرف
70 سال کی عمر کے لیے اللہ تعالی سے جنگ کرنے لڑے. 40 سال 50 سال کی عمر میں انبیاء کے خلاف اس کی میں سازشیں بنائی اور اپنی پوری عمر ضائع کر ڈالی, شیطان کی اطاعت کرنے میں صرف کی. اے بدبخت, چلے شمری کو دیکھیں. کیا ملا شمر کو؟ ذبح نواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ملا شمر کو, یزید کو؟ آیا وہ زندہ رہے؟ فوراً عاشور کے بعد سب اپنے عذاب حال میں گرفتار ہو گئے. اللہ نے انہیں مہلت نہیں دی. جنگ احزاب میں مسلمان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جمعیت سچے مسلمان مومنین واقعی کہلاتے تھے, جن پر ناز آتا تھا, رشک آتا تھا. فرشتے انہیں دیکھ کے درود پڑھتے تھے. ایک جمعیت خواص مومنین کے تھی. ایک گروہ افراد ضعیف الایمان تھے, سست اعتقاد. ایک گروہ منافقین کے ساتھ تھے. واہ واہ. ایک جمعیت منافقین نے سرسخت کے تھے, بہت زیادہ سخت قسم کے منافقین. ایک گروہ اپنے گھروں زندگیوں کی فکر میں تھے اور فرار کی فکر میں تھے. آیا کا نقطہ کیا کہتا ہے؟ ایک گروہ منافقین کے تھے جن کے دل مریض تھے. کہتے تھے اے لوگو واپس اپنے گھر کو چلے جاؤ, مدینہ میں توقف نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنی بیوی بچوں کو اسارت کے لیے پیش نہ کرو. یا یہ کہ اس وسیلے سے اس طریقے کار پر انحصار کی انصار کی جمعیت کو اسلام کے لشکر سے جدا کرنا چاہتے تھے. یہی وہ لوگ تھے جو منافقین میں سے تھے, انصار کو اسلام کے لشکر سے جدا کرنا چاہتے تھے. یہ بدبخت لوگ, فسادی لوگ, فساد کرنے والے کسی گروہ کو اتحاد میں رہنے نہیں دیتے. ہمیشہ اس درپے میں ہے کہ کسی گروہ کی نیک بختی شادابی جو اتحاد میں ہے اس کو توڑ ڈالے. یہ وہی لوگ تھے جو منافقین میں سے تھے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے اور عذر خواہی کرتے تھے تاکہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور کہتے تھے کہ ہمارے گھروں کی حالت خراب ہے, در و دیوار کی حالت کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح کے بہانوں سے جنگ سے فرار کرتے تھے. شرم بھی نہیں آتی تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بول رہے ہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹ اور مکر کو کیسے نہیں سمجھ سکتے. ضعیف الایمان اور منافق لوگ بہت خطرناک ہوتے. ضعیف الایمان پارے کی طرح ہے. گرمی میں پارا ان کا اور ہو جاتا ہے, سردی میں پارا اور ہو جاتا ہے. ٹمپریچر منافقین کا کوئی ٹمپریچر کا لمٹ ہی نہیں ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ احزاب آیا ہے 16 میں, کتاب میں 14 لکھا ہے. معاف کیجئے, یہ کمپوزنگ میں غلط ہو گیا ہے سارا. سورہ احزاب آیا ہے 16 میں. اگر موت اور مارے جانے سے فرار کرو گے تو ایسا کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ اور سود نہ ہوگا. اس وقت صرف چھوٹی عمر کی زندگی کا فائدہ لے سکو گے. ابدی زندگی تو واپس خدائی کے پاس جا کے گزارنا ہے, سوائے بہت کم سود اور فائدے کے تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا. اے بدبخت, کس زندگی سے بھاگتے ہو؟ جہاں بھی جاؤ موت تو ہے. آیت کا نقطہ کیا فرماتا ہے؟ یہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ احزاب میں شرکت کرنے سے خوف اور ڈر رکھتے تھے. ضعیف الایمان چاہتے تھے کہ واپس کفر اور شرک اختیار کریں, جھٹلا دے, بس نہیں جانا, نہیں پہچانا خدا کو, کلمے کو, حضرت رسول